نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں ملائکہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اجازت ہے جنہوں کو شکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند السلام۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کا اہتمام کریمہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ملا و ادائے صف ادا میں موجود ہیں، قدم قدم پہ کائنات کی ملکہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھنے مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ زندہ و سلامت رہو۔ روز کی طرح ایک ہی فکرے سے مجلس کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ فکرہ نہیں ہے، وہ میرے اندر کی تخیش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ملا ہے تو آواز ٹھیک آ نہیں سکتا۔ کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش ادراک میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اچھا ویسے کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ یہ گیپ ختم کر دیں۔ چلو میری کمزوری سمجھ لو، وہاں بھی بیٹھنا اپنے یہاں بھی بیٹھنا۔ ہاں مجھے ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ثابت ہی تب ہوتا ہے جب پنج تن اسے جھک جائے۔ امام حسین رحمۃ اللہ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو 5 نام فاتح شام والوں میں نے قرآن سمجھ کے تلاوت کی ہے، چلو 2 آوازیں ماشاءاللہ کی آئی ہیں، میں چاہتا ہوں سارے بولو قرآن نہیں روح قرآن سمجھ کے بولو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو 5 نام میں نے قرآن روح قرآن سمجھ تلاوت کیے، قیمت کرو تو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، یہی 5 اللہ کا نور ہے۔ ابھی مطمئن نہیں ہوا، صدر بدلتا ہوں، یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا ظہور ہے۔ امام حسین کو میں یہ سارے ولایت میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔
اچھا ان 5 کے نا ڈاکٹر صاحب سطر کہنے جا رہا ہوں، ان 5 کے قبلہ بڑے عجیب رشتے ہیں اس وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ اب ان جملوں کے بعد بھی کوئی بندہ مجھے قاضی نصیری کافر مشرک سمجھے تو پھر اس کے اپنے مقدر کی بات ہے۔ میں کسی کو راضی کرنے آتا ہی نہیں، مجھے آل محمد کو راضی کرنا ہے، عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھنا ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ان 5 کے اس وحدہ لا شریک کے ساتھ بڑے کمال رشتے ہیں۔ پتہ کیسے؟ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین اللہ تمہیں حصار ولایت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ، سنتا وہ ہے، کان یہ۔ اگلی صدر پہ یہ بچہ بولے گا نا، یہ بچہ سب سے چھوٹا ہے، وہ سب سے چھوٹا ہے، اگر یہ بچہ بول پڑا نا میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ، سنتا وہ ہے، کان یہ، بولتا وہ ہے، زبان یہ ہے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ چلو یہ معیار سماعت بھی نہیں عطا کہ تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ دیکھنے والے کو بھائی جان عربی میں کہتے ہیں بصیر۔ توجہ، دیکھنے والے کو عربی لینگویج میں، زبان میں کہتے ہیں بصیر، اور سننے والے کو کہتے ہیں سمیع۔ جو دیکھے اسے بصیر کہتے ہیں، جو سنے اسے سمیع کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے، کون آل محمد کو سلام کرے گا اور کون مجھے کافر نصیری مشرک کہہ کے بارگاہ سے چلا جائے گا۔ اب مجھے کافر نصیری کہنے سے اگر آپ کو جناب کو سکون ملتا ہے تو صبح اٹھ کے 5 دفعہ میرا نام لے کے کافر نصیری مشرک کہہ کے اپنا سکون ٹھنڈا کر لیا کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جملہ تو میں کہہ کے جاؤں گا، دیکھنے والا بصیر، سننے والا سمیع۔ سطر بدلوں، یہ آنکھ نہ ہوتے وہ بصیر نہ ہوتا۔ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ یہ آنکھیں نہ ہوتے وہ بصیر نہ ہوتا، یہ کان نہ ہوتے وہ سمیع نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، سطر آ گئی ہے۔ اور برادران اہل سنت اگر مجمع میں موجود ہے تو اپنے حصے کی بات لے کر جائیں۔ صحیح بخاری سے روایت پڑھنا، توجہ، صحیح بخاری سے بھائی جان روایت پڑھ رہا ہوں۔ پتہ کیا؟ صحیح بخاری میں آپ کو یہ بات مل جائے گی، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اپنی امت تک ایک پیغام پہنچا دے۔ مالک کیا؟ جو بندہ میری عبادت کے ذریعے مجھے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، پھر میں اللہ اسے کچھ انعام عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلان کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کریے، بات عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، زیادہ سے زیادہ حوالہ مانگ لوں گے، حوالہ میں نے پہلے ممبر سے بتا دیا، شیعہ کتابوں کو تو ڈھیر لگا سکتا ہوں، صحیح بخاری اہل سنت کی کتاب ہے، اس سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ جو بندہ میری عبادت کے ذریعے مجھے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، میں اللہ اسے انعام دیتا ہوں۔ کیا؟ اللہ کہتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں اللہ اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اللہ اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اللہ اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، میں اللہ اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ پالنے والے کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ میری عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے، پھر انعام یہ ہے وہ دیکھتا ہے تو میرے ذریعے، وہ سنتا ہے تو میرے ذریعے۔ کلیجے پھٹ نہ جائے تو جملہ کہہ دوں، جس کے ذریعے بندہ دیکھے اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ دیکھے اسے علی کہتے ہیں۔ جس کے ذریعے بندہ دیکھے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے اللہ دیکھے اسے علی کہتے ہیں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ ایک بڑا ہی مخصوص اور مولائیوں کے حکم پہ
مضمون آج پڑھنے جا رہا ہوں، سنا ہوا تو آپ کے بچوں نے بھی ہے، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ جب دعوت اسلام عام ہونے لگی نا، بزرگوں سے دعا چاہیے، جب دعوت اسلام عام ہونے لگی ڈاکٹر صاحب، تو پھر رسول نے کچھ خطوط لکھوائے تھے مختلف ملکوں کے نام، مختلف حکومتوں کے نام، مختلف بادشاہوں کے نام۔ اب اس جملے پہ اگر ماحول یہ والا چپ کر جائے تو پھر دکھ لگے گا۔ یہ عام خط نہیں تھے، یہ لکھوائے رسول نے تھے، لکھے اللہ کے ہاتھ نے تھے۔ آیا امام حسین کو میں سلامت تہہ دل سے شکر گزار، لکھوائے رسول نے تھے، بسم اللہ، لکھے اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ کے کیا کہنے، حسین کے عزاداروں کے کیا کہنے۔ اسی طرح کا ایک خط نجران کے عیسائیوں کی طرف بھی بھیجا۔ سمجھ تو گئے ہو میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک ترتیب میں یہ ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، نجران کے عیسائیوں کی طرف رسول نے خط بھیجا۔ خط جب پہنچا تو ان کے 3 بڑے عالم تھے، ایک کا نام تھا ثاقب، عاقب، ایک کا نام تھا عاقب، ایک کا نام تھا سید، ایک کا نام تھا منذر۔ یہ باتیں اسے پتہ ہوتی ہیں جسے کتابیں چیرنے کا فن آتا ہے، جس نے سنی کر دینی ہے، اسے کیا پتہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایک کا نام عاقب، ایک کا نام سید، سید سیادت والا نہیں، اس کا نام سید، ایک کا نام عاقب، ایک کا نام سید، ایک کا نام منذر۔ 3 بڑے علماء تھے عیسائیوں کے، نجران کے عیسائیوں کے۔ جب خط پہنچا نا تو سارے عیسائی قوم کو کلیسا میں، چرچ میں اکٹھا کیا اور خط دیکھ کر نا کہنے لگے ایک آنے والے کی خبر تو عیسیٰ بھی دے گئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو پہنچا اسے میں کہہ رہا ہوں، ایک آنے والے کی خبر تو جناب عیسیٰ بھی دے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، پڑھے تو صحیح، کہیں یہ اسی کا خط نہ ہو۔ اب بڑا خط، خدا کی قسم اتنا پیارا سننے کا سلیقہ تمہیں بی بی نے عطا کیا نا، مجھے یقین ہے 110% جملہ تمہارے لوہے دل پر اترے گا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھر پڑھوں گا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ یہ وہی تو لکھ رہا ہے جو خود بسم اللہ کا نقطہ ہے۔ اللہ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ دعوت اسلام کا خط ہے جی، تحریر ملاحظہ فرمائیے گا۔ رسول کے کہنے پہ علی بادشاہ نے لکھا ہوا تھا دعوت اسلام ہے، قبول کر لو تو ٹھیک۔ توجہ، دعوت اسلام کا خط ہے، قبول کر لو تو ٹھیک، ورنہ ہمارے پاس آسمان سے اترا ہوا وہ لوہا موجود ہے جس کا دستہ روز میرے ہاتھ پہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفد تیار ہوا، باتیں لمبی ہے میں جلدی جلدی پیش کروں۔ وفد عیسائیوں کا تیار ہوا، مشیر، کبیر، وزیر سارے ساتھ لیے، جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، کوئی 25-30 لوگوں کا کاروان جو ہے وہ مدینے کی طرف چل پڑا۔ اچھا یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں، 18 ذی الحجہ 10 ہجری، توجہ اس پہ آپ سے بات کروں، 18 ذی الحجہ 10 ہجری رسول نے من کنت مولا فرمایا تھا۔ توجہ، 21 ذی الحجہ 10 ہجری نجران کے عیسائی مدینے پہنچے تھے۔ اگر باتیں نہیں اچھی لگ رہی تو بدل دیتے ہیں۔ پھر سنو، 18 ذی الحجہ کو غدیر ہوا تھا، اسی سال 10 ہجری 21 ذی الحجہ کو نجران کے عیسائی مدینے پہنچے تھے، اور 24 ذی الحجہ 10 ہجری کو ہوا تھا مباہلہ۔ اب یہ سطر میں نے کیوں دہرائی ہے؟ اس کے درمیان ایک فکرہ ہے جو ہر بندے کو پتہ نہیں ہے، پڑھتے روز ہو لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے۔ اب آپ سے دعا چاہوں گا، 21 ذی الحجہ کو عیسائی پہنچے، 24 ذی الحجہ کو مباہلہ ہوا، اور 24 سے پہلے جو رات تھی 23 ذی الحجہ 10 ہجری کی، یہ وہ رات تھی جب 5 تن حدیث کسا کے تلے جمع ہوئے۔ قیمت چاہیے نا صدروں، امام
یہ باتیں کیسے یاد کرنے سے نہیں آتی، یہ دینے والے کی عطا سے آتی۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، یعنی 23 ذی الحجہ 10 ہجری کی رات 5 تن حدیث کسا میں جمع ہوئے۔ اب صدر بدل دوں، رات 5 تن چھپے تھے، صبح 5 تن نکلے تھے۔ اب مجھے دکھ ہوا ہے، فاتح شام کا یہ ماحول اور فکرہ میرا چلا گیا۔ رات 5 تن چھپے تھے، صبح 5 تن نکلے تھے۔ سطر بدل دوں، رات چھپ کے بتایا کہ اللہ ایسے چھپتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھا، وفد لے کر جب مدینے پہنچے نا 21 ذی الحجہ، تو مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ اچھا، مدینے پہنچنے سے پہلے باہر ایک منزل پڑاؤ کیا انہوں نے، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ زحمت ہے تو میں تو آگے آگے مجھے بار بار آپ کو دیکھتا ہوں۔ سامنے آگے سامنے مدینے سے ایک منزل باہر عیسائیوں نے پڑاؤ کیا، پرانے گرد آلود لباس تبدیل کیے، غسل کیا، سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے لباس پہنے، ہیرے جواہرات سے مرصع تاج سر پہ رکھے، سونے کے زیورات سے خود کو مزین کیا، قیمتی جوتے پہن کے مدینے کی گلیوں میں چل پڑے۔ اور وہ جو مدینے کی گلیوں میں رہنے والے تھے نا، وہ تو جنم جنم کے بھکاری تھے اور علی کی تلوار کے صدقے سے غنی بنے تھے۔ ہائے ہائے، امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے، یار دیکھو دیکھو دیکھو، عمارت ایسی بھی ہوتی ہے، لباس ایسے بھی ہوتے ہیں، جوتے ایسے بھی ہوتے ہیں، زیور ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بس اسی طرح چلتے 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 نا ایک مسلمان کا کاندھا ہلا کے ان کے ایک بڑے عالم نے پوچھا، ہم اللہ کے رسول سے ملنے آئے ہیں، بتاؤ ان کا گھر کہاں ہے؟ ہم اللہ کے رسول سے ملنے آئے ہیں، بتاؤ ان کا گھر کہاں ہے؟ وہ مسلمان ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ساتھ جناب ابو ذر کھڑے ہوئے تھے۔ ابو ذر آواز دے کے کہنے لگے، ان کا اپنا کوئی گھر نہیں، وہ وہیں رہتے ہیں جہاں اللہ رہتا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت، امام حسین تمہیں سلامت، تہہ دل سے شوق گزار ہوں۔ وہ سامنے مسجد نبوی ہے، بسم اللہ بیٹا، اللہ آپ کی زندگی آپ نے پیش کی ہے، مولا آپ کی زندگی سلام۔ وہ سامنے اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی، وہی رسول ملے گا۔ اور پھر خلق عظیم کے قصے سنے ہوئے رسول بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں۔ بس یہی امیج رکھ کے نا ذہن میں کہ رسول بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں۔ چلے مسجد کے سینے عبور کر کے نا مسجد کے صحن میں داخل ہوئے، سامنے رسول خدا پہ نگاہ پڑی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، رخ بدل لیا۔ میں تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں بھائی، رخ بدل لیا۔ پھر سامنے آ کے کہنے لگے، ہم نے آپ کو سلام کیا، رسول نے پھر رخ بدل لیا، پریشان ہو کے باہر واپس۔ مسلمانوں سے آگے کہنے لگے، تم تو کہتے تھے رسول بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں، انہوں نے تو ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ مسلمانوں کو کیا پتا اس میں راز کیا تھا؟ 650 سال کے بوڑھے سلمان نے زور ولایت سے کمر کو سیدھا کیا اور سید کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے کہا، ایسے سیدھے رسول کے پاس نہیں چلے جاتے، آؤ پہلے تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لے چلو۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، ایسے سیدھا رسول کی خدمت میں نہیں جاتے، آؤ تمہیں پہلے اللہ صاحب عبداللہ آ گئے اور فی الودی آ گئے اور اہل سنت کی کتاب سے پڑھنے جا رہے۔ کتاب کا نام ہے بغیت الطلب فی تاریخ الحلب۔ جاؤ برادران اہل سنت سے جا کے تصدیق کراؤ، اس میں سے یہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک سنی عالم دین اس میں لکھ رہا ہے، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رسول کو خواب میں دیکھا، توجہ، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رسول کی خواب میں زیارت کی، اس بندے کی بات پہ اعتبار نہ کرنا، پہلے اس سے سوال کرنا، کیا حال رائتا علی قبل محمد، کیا تو نے محمد سے پہلے علی کو دیکھا تھا؟ یہ سنی عالم دین لکھ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولو۔ جو بندہ نہ بولا پھر میرا نقصان کرے گا۔ امام
سے پہلے اگر وہ سنی عالم دین کہے، اگر وہ کہے کہ ہاں دیکھا تھا، پھر مان لو کہ اس نے رسول کی زیارت بھی کی۔ اگر وہ کہے کہ نہیں دیکھا تھا، اس کے منہ پہ کہہ دینا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا رسول کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں العلم کا شہر، علی دروازہ، دروازے سے پہلے شہر تک جا کون سکتا ہے؟ اللہ اللہ امام حسین کو میں سلامت رکھتا ہوں، شہر تک دروازے کے بغیر کون جا سکتا؟ تو سلمان نے یہی کچھ تو کیا تھا، کہا سیدھے رسول کے پاس نہیں جاتے، پہلے نبوت کے مزاج کے پاس۔ اب علی کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے مولا پتہ کیا فرما رہے تھے؟ تراب کے سینے پہ مصلی بچھا کے ابو تراب تحت الثری کی رگوں میں دوڑتے ہوئے، پانی میں بہتے ہوئے کیڑے کو رزق تقسیم کر رہا تھا۔ تم نے توجہ نہیں فرمائی نا، جملہ آسمان سے قیمتی ضائع کر دیا۔ امام حسین کو میں سلامت رکھا، نجران کے عیسائی سامنے آئے، دعا سلام ہوئی، خیر خیریت پوچھ لی۔ سرکار ہم رسول کی بارگاہ میں گئے تھے، آپ نے خط بھیجا، ہم آئے، لیکن ان کے خلق عظیم کے قصے نے ہمیں بڑا متاثر کیا ہوا تھا۔ ہم گئے، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، رخ بدل لیا۔ علی نے جب یہ بات سنی نا، سر اٹھا کے عیسائیوں کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا۔ اس سطر کی مجھے لازمی قیمت چاہیے اور ضرور چاہیے، سر سے لے کے پاؤں تک عیسائیوں کو دیکھنا۔ علی زیر اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا یہی پہن کر گئے تھے؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، یہی پہن کر گئے تھے؟ چلو میں ایک بات مثال سے واضح کروں، اگر میں ڈاکٹر صاحب کے ہاں آؤں نا، یہ مجھے دعوت پہ بلائیں، تو میں اچھے سے اچھا قیمتی سے قیمتی 20-30 ہزار کا لباس پہنوں، تو 40-50-60 ہزار والی گھڑی پہنوں، اور 2-2.5 کروڑ والی گاڑی پہ بیٹھ کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جاؤں۔ کیا مطلب ہے؟ میں اپنی عمارت کی چکا چوند دکھانا چاہتا ہوں، ان پر روب جمانا چاہتا ہوں۔ تو علی یہی فرما رہے ہیں، یہ سونے چاندی کے لباس پہن کے تم اللہ کے روب پہ روب جمانے گئے؟ ہائے 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 ہائے، امام حسین کو میں سلامت رکھے، جو آج اٹھے اللہ کرے کسی طرح ایک لفظ بھی تو میرا ضائع نہیں ہوا۔ اچھا تو تم اللہ کے روب پر روب جمانے گئے تھے، تمہیں نہیں پتا ان لباسوں سے وہ متاثر نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس کے بچے جب چاہے جنت سے منگوا لیتے۔ ضروری ہے گلا پھاڑ کے بات کرو، امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ اچھا یہ لباس اتارو، سادے لباس پہنو، پھر جاؤ رسول کی بارگاہ۔ ایسے ہی کیا علی کے کہنے پر۔ بزرگوں سے دعا چاہیے، ہم اصل تو میرا ساتھ ہی رہے۔ اب جب پہنچے نا، پہلے جس رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا، اب مسجد کے زینے چڑھ رہے تھے، رسول اٹھ کر کھڑے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، بیٹھے۔ یا رسول اللہ آپ نے خط بھیجا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں میں نے بھیجا تھا، لیکن بات ابھی نہیں ہوئی۔ خاندان بنو ہاشم کا وطیرہ ہے، ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں۔ یہ باتیں بھی بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آل محمد کا وطیرہ ہے، ہم پہلے 3 دن مہمان رکھتے ہیں، 3 دن کے بعد بات شروع ہوگی۔ 3 دن یہ مہمان رہے، دسترخوان لگتا رہا، کھانا کھاتے رہے۔ جب تیسرا دن ظہر کا وقت آیا نا، تو ظہرانے کے کھانے کے بعد آواز دے کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب اجازت ہے بات آغاز کریں، سوال پوچھیں۔ رسول فرماتے پتہ تو ہمیں ہے کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ سلام ہے یار، سلام ہے، اس سے آسان نہیں میں پڑھ سکتا، اب تھوڑی سی زحمت آپ کو بھی فرمانا پڑے گی۔ پتہ تو ہمیں ہے کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، لیکن تہذیب کا تقاضا یہی ہے کہ تم سوال کرو۔ تہذیب آل محمد بھی تو بتا دیا، پتہ ہمیں ہے کہ کیا پوچھنے آئے ہو، لیکن تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ سوال تم کرو۔ آواز دے کے کہنے لگے یا رسول اللہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ تیری خاموشی توڑوا کے منکر علی کے گھر میں پھینکی تو بی بی نے مجھے خیرات ہی کیا عطا کی ہے۔ جب کہا نا آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، رسول اللہ آواز دے کے کہتے ہیں کر دی نا بشری غلطی، کر دیا نا سوال غلط،
یہ نہ پوچھو کہ ہم عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، پوچھو یہ عیسیٰ ہمیں کیا مانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ درمیان والے سامعین بھی ہاتھ اٹھائے تھے، پتہ چلے آپ بھی میرے ساتھ۔ بسم اللہ، اللہ آپ کی زندگی سلامت۔ یہ نہ پوچھو کہ ہم عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، یہ پوچھو عیسیٰ ہمیں کیا مانتا ہے۔ سرکار ہاں دراصل یہی پوچھنا چاہتے تھے۔ رسول فرماتے سوال کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پوچھتے کہ عیسیٰ ہے کون، عیسیٰ کا مقام کیا؟ تو عیسیٰ کا مقام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب بات بحث میں بدل گئی۔ توجہ، عیسائی موقف یہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، رسول کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، وہ کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، رسول کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ بات بحث میں بدل گئی۔ سورہ آل عمران کی 40 سے 45 آیتیں اللہ نے اپنی توحید منوانے کے لیے پے در پے عیسائیوں کے لیے رسول کے دل پر نازل کی۔ انتہائی توجہ، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں، 40 سے 45 آیتیں سورہ آل عمران کی رسول کے دل پر اتاری گئی۔ اب میرا سوال ہے، پالنے والے منوانی تو نے اپنی توحید ہے، تجھے چاہیے تھا قل ہو اللہ ہو احد کو نازل کرتا۔ بندے تھک گئے، بندے تھک گئے، تجھے چاہیے تھا سورہ توحید کو اتارتا۔ منوانی تو نے اپنی توحید ہے، وہ کہہ رہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، رسول کہہ رہے عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ منوانی تو نے اپنی توحید ہے، سورہ توحید کو کیوں نہیں اتارا، سورہ آل عمران کو کیوں اتارا؟ اللہ نے آواز دے کے کہا جاہلو تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جو مجھے منواتے ہیں سورت بھی انہی کے نام کی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا پھر کلام الہی کی آیت نازل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا، اللہ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پالنے والے 45 آیتوں کی دلیلیں رکھ چکا ہوں، نہیں مانتے؟ اللہ آواز دے کے کہنے لگا میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر قرآن کو نہیں مانتے نا تو پھر انہیں لے جا جہاں جن کا بس چلتا ہے، جہاں قرآن بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین آپ کو سلامت ہے، جن کا بس وہاں چلتا ہے جہاں قرآن بے بس ہو جاتا ہے۔ تو آیت نازل ہوگی، اے حبیب ان سے کہہ دو۔ اب آیت کا ترجمہ سلیس اردو میں آپ نے روز سنا ہوا ہے، مجھے کچھ مصروں کا سفرہ تھا پڑھ دوں۔ اے کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے، اور کلام الہی کا ترجمہ کوئی مذاق نہیں ہے، دعا سے نواز دو گے تو اور حوصلہ کھل جائے گا، اور سینہ چوڑا ہو جائے گا، اور مال خیرات عطا فرما دیں گے۔ اللہ آواز دے کے کہنے لگا حبیب کہہ دو کہ بیچ میدان ہم ایک میدان لگا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین اتنی تھوڑی سی دعوت سے بھی میں راضی ہونے والا بندہ نہیں ہوں۔ اب تم آزماؤ اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ، یا تو بولے گا یا بیوی نے خیرات عطا نہیں کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب کہہ دو کہ بیچ میدان ہم ایک میدان لگا رہے ہیں، تمہارے بیٹوں کو بھی بلا کے ہم اپنے بیٹے بلا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نصابی نفسوں کے ساتھ لانا، نصابی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، نصابی نفسوں کے ساتھ لانا، اٹل کی آیت سنا رہے ہیں۔ اب جو کھاتا بطول کا نا وہ بندہ چپ کر گیا پھر دکھ لگے گا، اٹل کی آیت سنا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے انفس کے ساتھ اپنی نساء کی ملکہ کو لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اپنے انفس کے ساتھ اپنی نساء کی ملکہ کو لا رہے ہیں۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے نا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ترجمہ کرو ڈاکٹر صاحب۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بجا کے ڈنکا جہاں میں حق کا، دکھ لگے گا اگر اردو ادب سمجھنے والا بندہ چپ کر گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے بجا کے ڈنکا جہاں میں حق کا، غرور باطل کو نوچ لے گی، جو ہوگا جھوٹا تو یاد رکھنا ہماری لعنت دبوچ لے گی۔
توجہ. تو اس وقت رسول کا سلبی حقیقی بیٹا دنیا میں موجود تھا. توجہ. لیکن رسول نہیں لے کے گئے. اس میں بھی راز ہے, آگے چل کے بیان کروں گا کیوں نہیں لے کے گئے. بہت سارے اسرار ہیں. اللہ نے جب کہا نا کہ بیٹوں کو ساتھ لے کے جانا تو یہ ہے جمع کا صیغہ. توجہ. رسول آواز دے کے کہنے لگے پالنے والے تیرا حکم ہے, بتا تو صحیح بیٹے کہاں سے لوں. ایسے آسان نہیں میں بات کر سکتا. علی والا نہ بولے پھر دکھ لگے گا. گلا پھاڑ کے میں بھی بولنے والا, بات زور والی کرنے والا. کہاں سے بیٹے لوں؟ تو اللہ کی آواز ہے اسی دروازے پہ چلا جانا جو بیٹے دیتے ہیں. آئے آئے آئے. ایک جملہ آپ جھومے ہیں نا تو ایک جملہ میں کہہ دوں. بندے اعتراض کرتے ہیں راہب کو 7 بیٹے دے دیے, راہب کو 7 بیٹے دے دیے, راہب کو 7 بیٹے دے دیے. کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ اور جاہلو تم راہب کے 7 بیٹے دیکھتے ہو, یہ سب کس نے دیے؟ ہاں ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بھی تو ان کی ماں کو حسین نے دی ہے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اب آیت کا جو ترجمہ ہے نا خدا کی قسم اسرار کا ایک قافلہ ہے. اللہ آواز ہے کہ کہنے لگا جسے بنایا ہے میں نے انفس. اچھا ایک ہوتا ہے شرف, ایک ہوتا ہے شریف, ایک ہوتا ہے اشرف. جو زیادہ شرف رکھتا ہو اسے اشرف کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفیس, ایک ہوتا ہے انفس. اللہ نے علی کو نفیس نہیں کہا, انفس کہا. کم از کم علماء کی بیٹھک ہوتی تو پھر میں یہ گرامیٹیکلی باتیں شروع کر دیتا. تو پھر اب میں چاہتا ہوں کہ بات الجھاؤں نا, منزل تک پہنچوں. اللہ کہہ رہا ہے جسے بنایا ہے میں نے انفس, اسی کے گھر سے تو چین لے جا. جو بیٹے دیتا ہے کل جہاں کو, اسی کے 2 نور عین لے جا. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھے گا تو پھر بات بنے گی نا. ایک ہاتھ بھی خالی رہ گیا سمجھو گا عقیدہ ساتھ نہیں دے رہا یا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا. جو بیٹے دیتا ہے کل جہاں کو, اسی کے 2 نور عین لے جا. اللہ کہہ رہا ہے طلوع کیا ہے جنہوں نے خدا کو, طلوع کیا ہے جنہوں خدا کو, وہی شہ مشرقین لے جا. حسن کو اپنا عصا بنا کے لگا کے دل سے حسین لے جا. انگلی کے ساتھ چل رہے تھے, حسن کو اپنا عصا بنا کے, حسن کو اپنا عصا بنا کے لگا کے دل سے, حسین دل سے ہی ہو, دل سے لگا کے. رسول نے بتایا حسین دل میں ہو تو سب ٹھیک ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. حسن کو اپنا عصا بنا کے لگا کے دل سے حسین لے جا. اب جیسے آیت کا نزول ویسے چل پڑے رسول. آئے آئے امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اگر تھکے ہو تو پھر بات مکمل ہے. میں 2 جملے مسائل کی عرض کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ چلے. چاہتے ہو 2 جملے اور پڑھ دوں. جیسے آیت کا نزول ویسے چلے رسول. کیسے؟ آیت میں سب سے پہلے ابناءنا کا ذکر ہے. اچھا اللہ درجات بلند کرے. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کے ان کا ایک بڑا مارکۃ الآراء جملہ بے اختیار سامنے آ گیا ہے. وہ جب مباہلہ پڑھتے تھے نا تو وہ کہا کرتے تھے, بندے رسول کے پاس آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ علی کے بیٹوں کو بیٹا کہتے ہیں, آپ علی کے بیٹوں کو بیٹا کہتے ہیں. اب کبھی ہمارے بیٹوں کو بھی بیٹا کہا کرے نا, خلق عظیم کے مالک ہیں, کبھی ہمارے بیٹوں کو بھی بیٹا کہا کرے نا. تو فوراً آیت مباہلہ نازل ہو گئی ابناءنا. رسول نے کہا ابناءنا. آئے آئے امام حسین تمہیں سلامت. چلو تمہاری تمازن ایمانی کے لیے ایک فکرہ اور عرض کرتا ہوں. جب پوری تاریخ کو چیلنج ہے میرا,
जिंदगी में हसनैन को अली उठा के बाजार में चले। बोलो, पूरी तारीख को चैलेंज, छोटी बात नहीं कर रहा, चैलेंज कर रहा हूं। दिखाओ किसी छोटी से छोटी रिवायत में रसूल की जिंदगी में हसनैन को अली बाजार में उठा के चले। जब भी देखा रसूल अली के बेटों को उठाते थे, कभी सजदे में उठाते थे, कभी बाजार में कंधे पे उठाते थे। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह वजह क्या है, अली के बेटे अली को उठाने चाहिए, आप क्यों सहमत फरमाते हैं? रसूल आवाज देके कहते हैं जाहिल बकवास बंद कर, मेरा और अली का मुआहिदा हुआ है, जो कुरान मुझ पे उतरा है वो अली उठाएगा। हाय 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 हाय, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और जो कुरान अली पे उतरे, जुमला खा गए हो यार खुदा की कसम, जो कुरान मुझ पे उतरा वो अली उठाएगा। इसीलिए तो नाज़िल होने से पहले 10 साल पहले पढ़ दिया अली ने, जो कुरान मुझ पे उतरा है वो अली उठाएगा, जो अली पे उतरे वो मैं उठाऊंगा। जैसे आयत का नज़ूल वैसे चले रसूल। पहले आप ना आना, एक उंगली के साथ हसन सदर करो। जो ही हसन को उंगली के साथ लेके रसूल चले ना, आसमान की आंख ने फिर देखा अबू तालिब की उंगली के साथ मोहम्मद कैसे चलते थे। तेरी मर्जी की गल है ना, तेरी मर्जी की गल ना। सिर हिलाते भी बिस्मिल्लाह, हाथ उठा देते भी बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन का वस्मा रखे, कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अबू तालिब की उंगली पकड़ के मोहम्मद कैसे चलते थे। हुसैन को सीने से लगाया, उंगली के साथ हसन पर। पीछे वो थी जो मेराज पर अली और रसूल के दरमियान पर्दा था। अल्लाह अकबर। और पीछे फिर वो था कि जिसे अल्लाह अपना चेहरा कहते हैं। अब ये भी एक असरार का लहदा कारवान शुरू हो जाएगा अगर मैं इस बहस में बढ़ गया। चलो एक फिक्रा कहता हूँ। बंदे कहते हैं, खुदा की कसम, असेंबली में बिल पास करते हैं कि इन्हें रज़ी अल्लाह कहो, इन्हें रज़ी अल्लाह कहो, इन्हें रज़ी अल्लाह कहो। जाहिलो तुम्हें शर्म नहीं आती? उसे रज़ी अल्लाह मनवाने पे तुले हो जिसके पीछे अल्लाह का चेहरा अदब से चलता है। अल्लाह अकबर। जहां से सैयदा कदम उठाती है, तवज्जो, वहीं अली कदम रखते हैं। बस इसी तरह कारवान रिसालत पहुंचा ना मैदान इब्तिहाल में, मैदान मुबाहला में। ओ जो ईसाई थे, जो पहले चौधरी बने हुए थे, चौड़े हुए थे, हम मुबाहला करेंगे, रसूल अपने खानदान को लेके आओ, हम मुबाहला करेंगे। जब पढ़िए ना पंचतन पे निकाह, इनका जो सबसे बड़ा आलम था ना, नाम था आकिब, सारी ईसाई कौम के सामने हाथ जोड़ के कहता है मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, इनके साथ मुबाहला न करना, इनके साथ मुबाहला न करना। कलेजे फट जाएंगे, मैं सदर अपने मिजाज की कह जाऊंगा। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, इनके सामने मुबाहला न करना, इनके साथ मुबाहला न करना। ईसाई कौम तड़प के कहती है वजह क्या है? पहले तो हमें उकसाते रहे हो, वहां से लेके यहाँ तक ले आए हो, हमने सफर किया तुम्हारे साथ, हमने बच्चों को छोड़ा तुम्हारे लिए, हमने घर बार छोड़े तुम्हारे लिए, वफद बन के तुम्हारे साथ आ गए हैं। एक लम्हा पहले तुम हमें उकसाते रहे हो, मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे। अब तुम्हें बना क्या है? आवाज देके कहने लगा जो मैं देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रहे। वो देखो अज़ाब इलाही आसमान पे चढ़ने लग गया है, अज़ाब आसमान पे चढ़ने लग गया है। वो देखो परिंदे थरथरा थरथरा के मरने लगे हैं। वो देखो बादल आंधियों को समेट के साथ ले आया है। मैंने सवाल किया पालने वाले, जब मुझे भी पता है, तुझे भी पता है, इन्होंने बद्दुआ करनी नहीं, ईसाइयों ने माफी मांग लेनी है, फिर तुझे अजाब चढ़ाने का क्या फायदा हुआ? अल्लाह की आवाज आई बकवास बंद कर, मैंने दुनिया को बताना है मालिक पानी मांगे ना मांगे नौकर को तैयार रखना चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। मुबाहला न करना, बिस्मिल्लाह, मुबाहला न करना। ईसाई कौम आवाज़ से कही वजह क्या है? देखा क्या है?
اب مصر سنیے آپ، میں چاہوں آپ کی دعا کے سارے تلے. عیسائی عالم نے جو دیکھا نا وہ آواز دے کہنے لگا میں نے دیکھا ہے وہ انما کا حصار بن کے خدا کی غیرت طواف میں ہے. کل اس وقت تک اٹھ کے واہ واہ کرتے رہو نا، مصروں کی قیمت نہیں ہے. جو دو گے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا، اسی دعا اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. عیسائی آواز دے کے کہنے لگا وہ انما کا حصار بن کے خدا کی غیرت طواف میں ہے. درود کا ایک وجود ہو کر نگاہ وحدت طواف میں ہے. درود کا ایک وجود ہو کر 4 مصروں کی چھٹی ہے، 5ویں 6 مصرے پہ تیری جرت ہی نہیں چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. درود کا ایک وجود ہو کر نگاہ وحدت طواف میں ہے. عیسائی کہتا ہے قبائے سجدہ پہن کے ہر ایک ملک کی عصمت طواف میں ہے. آواز دے کے کہنے لگا سمجھ کے قبلہ جناب عیسیٰ کی سب عبادت طواف میں ہے. اللہ سمجھ کے قبلہ جناب عیسیٰ 5ویں 6 مصرے کا وعدہ تھا. اب تو آزما اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں. سمجھ کے قبلہ جناب عیسیٰ کی سب عبادت طواف میں ہے. عیسائی قوم کہتی ہے آخر اتنا تل ملا کیوں رہا ہے، ڈر کیوں گیا، گھبرا کیوں گیا ہے، تیری سانسیں کیوں چڑی ہوئی ہیں؟ عالم دین آواز ہے کہ کہنے لگا قدر کی سانسیں اٹک گئی ہے، قدر کی سانسیں اٹک گئی ہے. اللہ تیرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے. قدر کی سانسیں اٹک گئی ہے، قضا کی دھڑکن رکی ہوئی ہے. میں اپنی مریم کو دیکھتا ہوں انہی کے آگے چھپی ہوئی ہوں. اللہ اللہ میں اپنی مریم کو دیکھتا ہوں، میں اپنی مریم کو دیکھتا ہوں انہی کے آگے جھکی ہوئی. کوئی خطرہ نہیں تھا حسین کو اپنے دین پر، کوئی خطرہ نہیں تھا. علل اعلان کہنے جا رہا ہوں. غلط پڑھتے ہیں وہ بندے جو کہتے ہیں حسین کے دین پہ خطرہ تھا. میں دلیل دینے جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، حسین کے دین پہ کوئی خطرہ نہیں تھا. جب 9 لاکھ پیاسی تلوار حسین کا ایک سجدہ نہ روک سکی، اس کے دین کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ خطرہ تھا تو تیرے اور میرے دین پر. آج تو بہن کو بہن، بیٹی کو بیٹی کہہ کے سلام کرتا ہے نا، تو یہ ہے حسین کا معجزہ. تیرا اور میرا دین بچانے کے لیے حسین وطن سے چل پڑا. ابتدائی ایام میں متقدمین نے محرم کی ایک ترتیب رکھی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں بزرگوں کی روح سے معافی مانگ کے ایک التجا پیش کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں کے دیے ہوئے خطوط پہ ہم ذاکری کرتے ہیں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں. انہوں نے ترتیب رکھی ہے، یکم محرم کو یہ پڑھو، 2 کو یہ پڑھو، 3 کو یہ پڑھو، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں معافی چاہتا ہوں میرے پاس کوئی مضامین کی ترتیب نہیں ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیسے ترتیب سے پڑھوں؟ دن 10 ہیں، جنازے 72 ہیں. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے. حسین صرف وطن نہیں چھوڑ کے گیا، 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کو گھر چھوڑا. کچھ آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں، کچھ ہاتھ سینوں پہ آ گئے ہیں، کئیوں کی صدائے ہائے بلند ہوئی ہے. چاہتا ہوں ایک آنکھ بھی خشک نہ چلی جائے. 7 سالہ ضعیفہ بیٹی، کبھی دیکھا ہے 7 سالہ سن ہو بچی کو؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مجھے بتائیں گے دونوں حضرات، کبھی 7 سالہ بچی کو ضعیف ہوتے دیکھا؟ سر کے بال سفید ہو، کمر جھکی ہوئی ہو، عصا کی ٹیک پہ چلتی ہو، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو. لیکن یہ آل محمد کا کوئی عجیب گھر ہے، یہاں بے موسمیں آپ کو ضعیف نظر آئیں گے. کوئی 18 سال کا ضعیف ہے، کوئی 7 سال کا ضعیف ہے.
کوئی 4 سال کی ضعیف ہے، صدر بدل دوں، رونے والوں 18 سال کی ضعیفہ کو محمد کے صحابی بوڑھا کر گئے۔ آئے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ جتنے جوان بیٹھے ہو نا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے رویا کرو۔ 18 سال کی ضعیفہ کو محمد کے صحابی بوڑھا کر گئے۔ 7 سالہ ضعیفہ کو اکبر کی جدائی کھا گئی۔ اللہ کرے میں مر جاؤں۔ جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے سطر پڑھنے جا رہا ہوں۔ 4 سال کی ضعیفہ کو شمر کے تماچے بوڑھا کر گئے۔ آدم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ مر جانا ہے، آخر قبر ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا۔ صفِ اذا نصیب ہوئی ماتم نہ کر سکے۔ سیدو غیر سیدو، تیرا کیا خیال ہے؟ جناب صغرا سے حسین کو پیار نہیں؟ معافی چاہتا ہوں، دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا۔ بندے پڑھ دیتے ہیں شکل بطول سے ملتی تھی، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہ روایتیں ہیں، شکل جناب زہرا سے ملتی تھی، لیکن میرا دل نہیں مانتا، مجھے معاف کر دینا۔ کیسے مان لوں؟ جو ساتھ جا رہی ہیں وہ کوئی بطول سے کم ہے؟ وہ بھی تو وہ ہے نا جو آدھی رات کے وقت نانا کی قبر پہ جاتی تھی۔ میں بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کر کے کھڑا ہوں، خود رو پڑا تو پھر تمہیں نہ رلا سکوں گا۔ سیدو غیر سیدو، بندے اہل سنت بھائی اکثر اعتراض کرتے ہیں، کیا صغرا سے حسین کو پیار نہیں تھا؟ نہیں میرے بھائیو، پیار اتنا تھا حسین کو۔ اب ایک مثال سن لو، پھر اس کے بعد میں فکرہ مقتل کا عرض کر دوں۔ تم میں سے کوئی ایسا بزرگوار اس مجمع میں موجود ہو، فرض کرو جس کی چھوٹی کم سے بیٹی ہو، گھر میں اکیلی ہو، اور ڈاکٹر صاحب اسے بخار بھی ہو، ایمان سے بتاؤ وہ سن مجھے رہا ہوگا، دھیان گھر میں ہوگا، اللہ جانے کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہ، اللہ جانے کسی نے سائے میں بٹھایا یا کوئی نہ۔ رونے والوں، پیار حسین کو اتنا تھا دادارو، جب 2 میل قافلہ وطن سے باہر آیا ہے نا، حسین آواز دے کے کہتے ہیں عباس جی میرا مولا، ذرا بہن کے قافلے کے ساتھ گھوڑا رکھ، میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا۔ کوشش کرنا 2 آنسو آ جائیں۔ علم اللہ حجورکم، کتنا پیارا ماتمی لگتا ہے جو ہاتھ سینے میں مار کے ہائے حسین کر کے روتا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جتنے جوان ہونا جن کا مذہب ماتم ہے، وہ بندے ماتم کر کے رونے کا اچھے لگتے ہیں۔ سیدو غیر سیدو، میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا ہوں۔ او سیدو غیر سیدو، اب حسین جو پلٹے ہیں نا مدینے کی جانب، ڈاکٹر صاحب میں نے گنہگار آنکھوں سے مقتل میں روایت پڑھی ہے، حسین ماں کی حویلی کے قریب پہنچ کے گھوڑے سے اترے۔ اب حسین تیز تیز نہیں چلے بھائی جان، آہستہ آہستہ قدموں پہ قدم رکھتے، آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، حسین نے دروازہ کھولا نہیں، ایک اور سے جھانک کے اندر کا منظر دیکھا، حسین جیسا صابر چیخ مار کے رو پڑا، مولا تو نے کیا دیکھا؟ آواز آئی میں نے دیکھا، گھر کی دیواریں تھی، بیمار کا ماتھا تھا، جہاں سر ٹکراتی تھی دیوار کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ اعظم اللہ حجورکم، کوئی تو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے نا، تیرا کیا خیال ہے اکبر کی جدائی میں اتنا ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے؟ تیرا کیا خیال ہے حسین کی جدائی میں اتنا روتی تھی؟ بڑا درد ہے بچھوڑا بھی، یہ بچھوڑا کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ بچھوڑا پڑھنے کے لیے کم از کم انسان کو بڑا جگر کرنا چاہیے، بڑا عظیم امتحان تھا جناب صغرا کا۔ رونے والوں، یہ راز لکھا ہے بیمار مدینہ نے ایک خط میں، جب بابا چلے گئے تھے نا، بی بی نے راز لکھا تھا، سر دیواروں سے کیوں ٹکراتی تھی، اس خط میں بی بی نے یہ راز لکھا۔ اب جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، رونا نہ آئے نا تو رونے والی شکل ضرور بنا لینا۔ رونے والوں، یہ خط قاصد لے کے کربلا اس وقت پہنچا تھا جب حسین برچھی کھینچ رہا تھا۔ شبیر کی آواز ہے، علی اکبر جاگ، تیرے حصے کے بہن کے خط آ گئے ہیں۔ اور رونے والوں، اکبر کے سینے پہ کھڑے ہو کے صغرا کا خط جو حسین نے کھولا ہے نا، یہ جملہ میں پردے دار عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ اور سیدو غیر سیدو، بیمار نے لکھا ہوا تھا، بابا راز لکھ رہی ہے، سر دیواروں سے کیوں ٹکراتی ہے؟ بابا تو مجھے چھوڑ کے چلا آیا، بابا تیرے بعد مدینے کے بے غیرت مجھے وہی دھمکی دیتے ہیں جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی۔ آواز دے کے کہتے ہیں صغرا نہ رویا کر، تیرا دروازہ
اللہ اعظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم. ایک منزل گریے کی اور بلند کر. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. رونے والوں ہو گئی تیاری غریبوں کی مکمل. جملہ سنو گے جو ادب سن کے رونے کے عادی ہیں. تیاری مکمل ہو گئی ہے نا. ہر قرآن نے اپنی اپنی آیت کو اٹھا کے محمل میں بٹھانا شروع کیا. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. بس میں زیادہ تیری محبت کے امتحان نہ لوں. ایک ایک فکرہ اور میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. سیدو غیر سیدو ہر بی بی تالا لگاتی ہے, چابی سغرا کے سامنے رکھتی ہے. اچھا سغرا اللہ کے حوالے. رونے والوں ہر بی بی چابی رکھتی ہے, چابیوں کا ڈھیر بیمار کے آگے لگتا ہے. سیدو غیر سیدو آخر پہ ایک بی بی بچ گئی. میں نام نہیں لوں گا, نشانی بتاؤں گا. خالی نہیں تھی, ہاتھوں پہ 9 دن کا علی اصغر تھا. رونے والوں ایک قدم باہر رکھتی ہے, ایک قدم واپس رکھتی ہے, ایک قدم باہر رکھتی ہے, ایک قدم واپس رکھتی ہے. رونے والوں یہ منظر دیکھا کریم کربلا نے. آواز رباب نہیں آنا چاہتی تو میری بہنیں تھک گئی ہے. سیدہ رباب آواز دے کے کہتی ہے مولا مجبوری بن گئی ہے, سامنے وہ ہے جسے میں ماں بن کے پالتی رہی ہوں. اور رونے والوں خریب کی آواز ہے سامان میں کرتا ہوں, میری پوسٹ کا سہارا لے کے گزر جا. اب وہ عزادار معافی مانگے جو ماتم نہ کر سکے. اور سیدو غیر سیدو باپ بیٹی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے. اور رونے والا حسین نے اشارہ کیا میری پوسٹ کے پیچھے سے گزر جا. پاس آگے چابی زمین پہ رکھ کے نا آرام سے جناب رباب چل پڑی. اور رونے والا چوتھے قدم پہ جو پہنچی ہے نا, بیمار مدینہ تڑپ کے ماں کے سامنے آئی. آواز اماں تیری تو کچھ نہیں لگتی, جسے چھپا کے جا رہی ہو یہ تو میرا کچھ لگتا ہے نا. اماں اصغر کو تو ملا دو, پتھر کا کلیجہ تو قابو کر, میری مسلح پہ مانگے خیرات ہے. اماں اصغر کو تو ملا جانا. اور رونے والا 9 دن کا بھائی بیمار بہن کے ہاتھوں پہ آیا. اور رونے والا بیمار نے سینے سے لگا کے ماتھے پہ پیار کیا, ایک ہاتھ سے اشارہ کیا اماں جاؤ اللہ کے حوالے. جناب رباب کی آواز سغرا اصغر مجھے دینا. بیمار تڑپ کے کہتے ہیں نہیں اماں اصغر تو میرے پاس رہے گا. بیوی کہتے ہیں سغرا 9 دن کا بچہ ہے, ماں کے بغیر کیسے رہے گا. آواز دے کے کہنے لگی اماں میں کائنات کو کھلانے والے کی بیٹی ہوں, اصغر کی پرورش جانے میں سغرا جانو. رونے والا کوئی قیامت کا منظر بن گیا. ماں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی, بہن دینا نہیں چاہتی تھی. اور رونے والا یہ منظر دیکھا جناب عباس نے دوڑ کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. مانا 2 میں سے کوئی ایک مر جائے گی, یا سغرا مر جائے گی یا اصغر کی ماں مر جائے گی. اور رونے والا حسین بسم اللہ بسم اللہ بیٹی کے قریب آیا, کربلا کا غریب سر پہ بوسہ دیا نا. آواز سغرا ہم تیرے 2 لمحوں کے مہمان ہیں. بیٹا مہمانوں ایک گریے کی آواز بلند کر لینا نیاز حسین. بیٹا مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسے کرتے ہیں. اچھا سغرا ایک وعدہ کر, میں اصغر کو بلاتا ہوں اپنے پاس, تو اصغر کو بلا اپنے پاس. اگر اصغر رہا تیرے پاس وعدہ ہوا میں خالی دامن چلا جاؤں گا. لیکن سغرا تو بھی وعدہ کر, اگر اصغر آیا میرے پاس پھر تو بھی اصغر کو نہیں روکے گی. اللہ کرے میں مر جاؤں گا جملے نہ پڑھ سکوں. اور سیدو غیر سیدو بیمار کی آواز ہے اچھا بابا کر لے کوشش, لیکن ایک لمحہ رک جا, مجھے اصغر سے کوئی بات کرنے دے. اور رونے والا 4 قدم پیچھے جا کے نا اصغر کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہتی اصغر اکبر نے تو میرا مان رکھا نہیں ہے, اصغر تو مجھے خالی گھر میں چھوڑ کے نہ جا. رونے والا یہ کہنا تھا خیرت الہی نے بہن کے گلے میں بازو باندھ لیے. اور سیدو غیر سیدو حسین قریب آئے نا, آوازی بیٹا اجازت ہے میں اصغر سے کوشش کر لوں. آوازی بی بی آوازی بابا کر لے کوشش. اور رونے والے کوئی مقتل کے فکر یہ ہے. سیدو غیر سیدو حسین نے بازو نہیں دراز کیے, جھکنا شروع کیا اصغر کے کان پہ. ایک جملہ حسین نے کہا ہے, اصغر نے تڑپ کے باہیں چھڑوا کے چھلانگ لگا کے باپ کے ہاتھوں پہ آ گیا. اور رونے والے حسین اصغر کو لے کے چل پڑے. بیمار سامنے آگے کہتی ہے بابا بابا اجاڑ کے تو جا رہا ہے, بتا تو صحیح میرے بھائی کے کان میں کہا کیا ہے. آواز ہی میں نے صرف ایک بات کی ہے اصغر تو بہن کے پاس رکتا ہے, تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا. اصغر میں قبر کس کی بناؤں گا, اصغر نیزے کی الی سے برآمد. ماتم حسین